ری پینٹ کروائی تو پھر اس کو شوق آیا کہ رمز بھی ڈلواتا ہوں. پھر میں نے رمز ڈلوائے, پھر سائڈ اسکرٹس ڈلوائے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ کرتے رہے. ٹھیک ہے, ان 4 سالوں میں نا یہ بنی ہے گاڑی. کم رینج میں آپ اس طرح کی گاڑی تیار کروا سکتے ہیں. اس گاڑی کے اندر کوئل اوورز آتے ہیں. پیٹرول ایوریج اس کی اراؤنڈ ہے 16-15. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہے, سے مزے میں ہوں گے. آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں سوزوکی خیبر کا ریویو, اور اس ریویو کو ہم بیسیکلی بجٹ کار ریویو کہہ سکتے ہیں. یہ کم رینج میں آپ اس طرح کی گاڑی تیار کروا سکتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ماڈیفکیشنز اگر آپ چاہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ سلام کرنا چاہتے ہیں, یا جتنی بھی انفارمیشن ہے ہم ساری اس کے آنر حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے لیں گے. یہ کون سی گاڑی ہے, کون سا ماڈل ہے, اور ان گاڑیوں میں کتنے ویریئنٹس آئے, اس گاڑی کے ریلیٹڈ ہمیں جنرل انفارمیشن بتائیں. فرسٹ آف آل یہ سوزوکی خیبر ہے, اور گرین کلر میں یہ آئی تھی. 1994 ماڈل ہے, اور اس میں 3 ویریئنٹس آتے ہیں. ایک آتی تھی جس میں ریڈیو آتا تھا, جس طرح یہ مہران کی کیٹیگرائز ہوتی ہیں, اور یہ جی ایل ہے, اس میں اے سی ساتھ آتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک جی اے ہوتی ہے جس میں اے سی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تیسرا ویریئنٹ میں بھول گیا ہوں. اور اس میں جب 2000 میں یہ اینڈ ہوئی تھی تو اس میں ایک لمیٹڈ ایڈیشن آیا تھا, اور اس میں بیسیکلی تھا یہ کہ اس میں انٹیریئر کی سیٹس دوسری تھیں, اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس میں میٹیلک کلر آتا تھا. یہ جو تینوں ویریئنٹس کی آپ نے بات کی ہے, یہ تینوں ویریئنٹس 1000 cc میں تھے. جی بالکل 1000 cc میں تھے, اور جو آفیشیل لانچ ہوئے تھے باہر وہ 1300 cc میں آتے تھے. یہ پاکستانی مینوفیکچرنگ تھی تو یہ 1000 cc ہوتے تھے. اف آئی ایم ناٹ رانگ حیدر علی صاحب, اس کو میرا خیال ہے سوزوکی سوئفٹ بھی کہا جاتا تھا. سوزوکی سوئفٹ بھی, لیکن وہ 1988 میں جو باہر سے آتی تھی نا, صرف وہ 1988 سے 1989 تک آئی تھی. صرف وہ 2 ماڈلس تھے. اس کا انٹیریئر میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے, اور اس میں 2 ڈور بھی آتی تھی جو آج کل لوگ بناتے ہیں. وہ بھی اچھی گاڑی ہے, یہ بھی اچھی ہے, لیکن وہ بھی 1000 cc ہوتی ہے. باہر جو لانچ ہوئی تھی وہ 1300 cc تھی. حیدر علی صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کے پاس یہ گاڑی کب سے اور آپ نے کتنے کی پرچیز کی تھی؟ یہ میرے پاس پچھلے 5 سال سے ہے, اور یہ میں نے گاڑی پرچیز کی تھی 2,80,000 کی. اور ہمارے ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں, ان کے پاس تھی, ان کے پاس بھی 6-7 سال سے چل رہی تھی. بیسیکلی یہ آفیشیل آرمی آفیسر ڈریون ہے. سر مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے تو ہم ایکسٹیریئر پہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے یہ گاڑی پوری ریسٹور کی ہے؟ کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں نے آرام سے کی تھی. ٹھیک ہے, جس طرح سڈن گاڑی کو بنانے کا شوق ہوتا ہے, میرا ویسے نہیں تھا. کچھ چیزیں کروائیں, پہلے میں نے اس کو ری پینٹ کروائی تو پھر اس کو شوق آیا کہ رمز بھی ڈلواتا ہوں. پھر میں نے رمز ڈلوائے, پھر سائڈ اسکرٹس ڈلوائے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ کرتے رہے. ٹھیک ہے, ان 4 سالوں میں نا. یہ اوریجنل پینٹ ہے جو اس کے اوپر آپ نے کروایا؟ جی بالکل, اس کا گرین کلر آتا تھا جو کہ ہم نہیں چینج کر سکتے تھے, لیکن اس کو بس ایک تھوڑی سی ٹون چینج کی ہے. یہ ایک لائٹ شیڈ میں آ جاتا ہے, اور اس کو جب تھوڑی سی مزید صاف کرتے ہیں تو باہر کا کلر بھی اس کا لگنے لگ جاتا ہے. پینٹ کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے, 5 سال ہو گئے ہیں, سیم پینٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, صرف سائڈ پینلز اس کے اندر انسٹالڈ ہیں یا پھر کوئی اور بھی باڈی کٹ انسٹال ہے؟ نہیں, صرف سائڈ پینلز انسٹالڈ ہیں, اور اس کے بمپر میں یہ خاصیت ہے کہ اس کو لپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آلریڈی تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے نیچے سے تھوڑا سا. جی بالکل, اور یہ آلریڈی لو ہے, تو جس کی وجہ سے ایک پراپر لگتا ہے کہ باڈی کٹ ہے. اگر آپ باڈی کٹ فرنٹ اور بیک پہ انسٹال کرتے ہیں پھر گاڑی لگتی ہے. ابھی یہ اسموتھلی ڈیلی ڈریون کار ہے تو کہیں سے بھی نہ لگتی ہے. اچھا, تو اس کی فرنٹ اور بیک باڈی کٹ ملتی ہے؟ جی بالکل ملتی ہے, اور یہ تھوڑے بڑے ہیں بیسیکلی, اتنا پینل بڑا نہیں ہوتا, تو آپ نے ایکسٹینڈڈ خود بنوائے تھے؟ خود ایکسٹینڈڈ کروائے تھے اس کو. یہ فائبر میں ہے یا پھر پلاسٹک میں؟ یہ فائبر میں ہے. پلاسٹک میں یہ ڈیوریبلٹی آ جاتی ہے, لیکن اس ٹائم مجھے ریڈیلی یہ اویلیبل تھے جب میں پینٹ کروا رہا تھا, تو مجھے ارجنسی میں چاہیے تھے, پھر میں نے یہی کروا لیا تھا. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریم آپ نے انسٹال کیے ہیں, یہ کون سے ریم ہیں, کتنے انچ کے ہیں, اس کا اسٹاک سائز کیا ہوتا ہے؟ اس کا اسٹاک سائز ہوتا ہے 12. ہمارا بیسیکلی پلان یہ تھا کہ ہم اس کو 15 پہ لے کے جاتے ہیں, لیکن جب 15 پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کی سسپینشن اتنی بیئر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو ہم 14 پہ آ گئے, اور اس میں لو پروفائل ڈلوایا ٹائر, وازنس کے رمز ہیں. یہ کے اندر اگر 15 انچ انسٹال کرنا چاہتے تو وہ بھی ہو جاتے؟ وہ بھی ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی, 16 انچ بھی ہو جائیں گے, لیکن ہم نے کیونکہ یہ ڈیلی ڈریون رکھنی ہے تو اس کو ہم 14 انچ پہ ہی زیادہ پریفر کریں گے. تو ایوریج پہ فرق پڑا تھا یہ 14 انچ پہ اس کو لانے, 12 انچ سے ڈائریکٹ 14 انچ پہ؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ اس کا میں نے اگین وہی بات کروں گا کہ ٹائر پروفائل میں نے کم رکھوائی ہے. اراؤنڈ اباؤٹ تھوڑا سا فرق 1 کلومیٹر کا آ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی اگر اٹس اپ ٹو پیڈل کے آپ کیسے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی آفٹر مارکیٹ اس کی لائٹس نہیں لگانے کا سوچا آپ نے؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ اسٹاک ہے نا؟ جی بالکل, یہ اسٹاک ہے, اور اس پہ جسٹ ریپ ہوا ہوا ہے. کار اسینشیل ایک اسلام آباد میں آنر ہے, ان کے پاس بھی خیبر ہے, انہوں نے پیج بنایا ہوا ہے انسٹا پہ. اس میں بیسیکلی پروجیکٹرز انسٹال ہو جاتے ہیں, اور اس میں ایک سمپل گلاس آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں کوشش کر رہا ہوں, وہ کاسٹ کرتے ہیں 25,000, تو میں اس میں اب پروجیکٹرز پہ جاؤں گا. بیک لائٹس بھی میرا خیال ہے اسٹاک؟ بیک لائٹ بھی اسٹاک ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آفٹر مارکیٹ مل جاتی ہیں ماڈیفائڈ, یا پھر کوئی اسپورٹی لک کی ٹیل لائٹس اور ہیڈ لائٹس؟ اسپورٹی لک میں مل جاتی ہیں, لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ 5 to 6 month
فورم پہ میں نے پڑھا ہے 5 to 6 month وہ چلتی ہیں اور اس کے بعد نا ان کا وہ جو گلاس ہوتا ہے نا وہ یلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹیریئر میں ایک اور چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کا ایگزاسٹ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یہ وہ قابلی جو باہر سے آتے ہیں ایگزاسٹ یہ وہ ہے. کون سا ایگزاسٹ لگا ہوا ہے؟ یہ بیسیکلی قابلی ایگزاسٹ ہے اور یہ اس ایگزاسٹ کو لگے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں اور یہ اس ٹائم ہمارے ریلیٹیوز ہیں انہوں نے منگوایا تھا اور یہ باہر سے امپورٹ کروایا تھا 12 سے 14 ہزار کا. ٹھیک ہے. اس ٹائم یہ تب منگوایا تھا اور اس کو اس طرح لگا دیا. ابھی ریسنٹلی میں نے HKS بھی ڈالا تھا وہ 2.0 ٹپ, لیکن اس کا ایگزاسٹ بس یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریری تو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن ہفتے 2 ہفتے بعد نا وہ اس کی جالی وغیرہ پھٹنے لگ جاتی ہے. میں نے اس کو اتروا کے بھی دوبارہ یہی لگوایا, مجھے یہی سوٹ کرتا ہے. ایگزاسٹ پائپ میں ہم نے ماڈیفیکیشن کیا کی ہے, اسٹریٹ پائپ ہے یا پھر صرف آخری والی ڈھولکی آپ نے نکالی ہے؟ اس میں بیچ والا ریزروائر نکالا ہوا ہے اور آخری والی ڈھولکی. اور ابھی میرا پلان ہے کہ اس کی جو فرنٹ پہ ہوتی ہے نا ایک چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہ جب آپ زیادہ ریف دیتے ہو نا تو اس پہ نو ڈاؤٹ فرق پڑتا ہے, تو میں وہ بھی نکلوانے کا سوچ رہا ہوں. مطلب آپ بالکل اسٹریٹ پائپ کروانے کا سوچ رہے ہیں؟ اسٹریٹ پائپ ہو جائے گی. حیدر علی صاحب اس سب کے علاوہ کیا آپ نے ماڈیفیکیشن کروائی ہے گاڑی کے اندر؟ اس سب کے علاوہ ایک اس کے سائڈ مررز آ جاتے ہیں جو کرونا 1994 کے ہیں. بیسیکلی اس کے جو جینون ہوتے ہیں وہ آپ 100 سے ابو جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسئلہ کرتے رہتے ہیں. مہران کے تو بالکل بند ہو جاتے ہیں اور خیبر کا یہ ہے کہ وہ اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ بند کرو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے جینون ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. تو ہم نے یہ والے انسٹال کروا دیے تھے. یہ ریٹریکٹیبل ہیں اور آپ اندر سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کی پرائسز کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. اس سب کے علاوہ اور کوئی چیز ہم بھول رہے ہیں جو ایکسٹیریئر میں آپ نے کروائی ہو اور بتانا چاہیں؟ کہ یہ ایڈ آن ہے کہ جو ڈور گارڈز ہوتے ہیں اس کے جو جن کو عام طور پہ گولے کہا جاتا ہے وہ گولے ہم نے اتروا دیے تھے جب ہم پینٹ کروا رہے تھے. اس سے گاڑی میں ایک فنش آ جاتی ہے, اسموتھ لک آ جاتی ہے. وہ بلیک کلر کے تھوڑے سے نا آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں. اس سب کے علاوہ سر مجھے یہ بتائیں اس گاڑی کے اندر اور کیا چیزیں تھیں جو آپ مس کر گئے ہیں یا کسی نے کروانی ہو تو وہ کروا سکتے ہیں؟ جیسے کہ اس کی گرل ہے, کیا اس کی گرل چینج ہو جاتی ہے؟ کوئی اور گرل مل جاتی ہے آفٹر مارکیٹ؟ جی بالکل, اس کی گرل مل جاتی ہے. اور ایک سوئفٹ GTI وہ جو آپ 1300 cc ماڈل کا ڈسکس کر رہے تھے اسی گرل اس میں لگ جاتی ہے. تو وہ سامان جو GTI کا ہوتا ہے, سوئفٹ GTI کا جس کی ہم بات بھی کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, کیا وہ مل جاتا ہے مارکیٹ سے؟ مارکیٹ سے ریڈیلی اویلیبل ہے بلال گنج میں, لیکن اس کا یہ ڈرا بیک ہے کہ اس کے پرائسز بہت ہائی ہوتے ہیں. وہ ایک شوقین بندہ ہی جاتا ہے اس کے پیچھے. انٹیریئر میں بات کر لیتے ہیں سر. میں تو ویسے ابھی گاڑی کے اندر نہیں بیٹھا لیکن ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا اس گاڑی کے اندر بیٹھنے کا, اور اندر سے جتنی اسپیشیس گاڑی ہے یہ اتنی اسپیشیس میں نے چھوٹی گاڑی میں نہیں دیکھی کتنی اتنی اسپیس. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس کا ہوتا جو انجن بے ہے وہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے. کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ 1600 cc انجن بھی انسٹال کر سکتے ہیں. تو مطلب بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اسپیشیس گاڑی ہے. اندر اس کے کیبن سے لے کے اس کے انجن بے تک کافی اسپیشیس گاڑی ہے. انجن بے پہ بعد میں آئیں گے. انٹیریئر میں بات کرتے ہیں کہ سر انٹیریئر میں آپ نے کیا کیا ماڈیفیکیشنز کروائی ہیں, کوئی ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں لوگوں کو. انٹیریئر میں یہ کیا ہے کہ میں نے اس کو بیسیکلی اسٹاک لک ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسٹیئرنگ اس کا اسٹاک ہے اور بس کوشش کروائی ہے میں نے اس میں. باقی ووفر وغیرہ لگے ہوئے ہیں, کینوڈ کے اسپیکرز ہیں, صحیح ہے, یہ ساری چیزیں. اور اس کا میں نے کوشش کی ہے کہ اندر جتنا کچھ جینون رہ سکے نا وہ جینون لک رہے. ٹھیک ہے. اندر آپ نے پوشش لیدر کی کروائی ہے یا پھر فیبرک کی کروائی ہے؟ کوشش لیدر کی کروائی ہے. ٹھیک ہے. تو گرمیوں میں مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں مسئلہ نہیں ہوتا. AC کی پرفارمنس اچھی ہے اس وجہ سے پلس پوائنٹ. AC کی بھی بات پوچھتے ہیں, مطلب AC کا بھی آپ نے ساتھ ساتھ بتا ہی دیا کہ AC کی پرفارمنس کافی اچھی ہے اس کی. ساؤنڈ سسٹم میں آپ نے جتنی بھی اپگریڈ کی ہیں چیزیں وہ کیا کیا کی ہیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں. اس میں ایک آفٹر مارکیٹ آگے وہ پری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوکل ہے لیکن اس کے پیچھے جو میں نے وہ ہے وہ کمپنسیٹ کر دیا کہ میں نے اس میں کینوڈ کے اسپیکرز لگائے ہیں. کینوڈ کے اسپیکرز ہیں اور بیس ٹیوب جو اس کی ہے وہ سونی کی ہے. ٹھیک ہے. تو اوور آل ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا, کیونکہ یہ ہیچ بیک گاڑی ہے تو اس میں ایک ہائی فائی سسٹم نہیں لیکن ایک میڈیوکر بھی ہو تو آپ کو وہ کافی اچھی بیس پرووائڈ کر دیتا ہے. اتنی جس کے پاس بھی پرانی گاڑی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کہ یار جس طرح نئی گاڑیوں میں اسکرینز آ رہی ہیں, LCDs آ رہی ہیں, اینڈرائڈ آ رہی ہے, تو میں بھی اپنی گاڑی میں اینڈرائڈ لگاؤں. میرا اپنا بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا تھا. تو کیا اس گاڑی کے اندر اینڈرائڈ یا LCD ٹائپ کوئی چیز انسٹال ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے اندر LCD انسٹال ہو سکتی ہے, آپ ڈیش بورڈ پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن میرا اس کا مائنڈ نہیں پسند نہیں ہے. صحیح ہے. مطلب وہ ڈیش بورڈ سے الگ سے رکھنی پڑے گی؟ جی بالکل الگ سے رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. مطلب پراپرلی اس کے اندر کوئی فریم نہیں آتا؟ آپ کر سکتے ہیں, نیچے کنسول لگا کے ایڈ آن کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو اس گاڑی کی خوبصورتی ہے نا, جس طرح آپ نے بات کی کہ اسپیشیس ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز نا اس کی پھر نیگیٹو پوائنٹ میں چلی جاتی ہے کہ گاڑی میں نا وہ لیگ اسپیس ختم ہو جائے گی. ایکسٹیریئر انٹیریئر پہ کافی بات کر لی ہے. حیدر علی صاحب نے اس گاڑی کا ہوڈ اوپن کر دی ہے اور انجن تو کافی اسٹاک لگ رہا ہے مجھے. سر آپ نے کوئی انجن میں ماڈیفیکیشن کی ہے؟ نہیں ایسا نہیں, انجن اسٹاک ہے اس کا. ٹھیک ہے. سر انجن کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اس کی ایوریج کیا انجن کی؟ اس کی ایوریج آپ پیٹرول ایوریج پوچھ رہے ہیں؟ جی پیٹرول ایوریج اس کی اراؤنڈ ہے 16 15 16. ٹھیک ہے. تو یہ آپ گیس پہ بھی چلاتے ہو؟
نہیں گیس پہ پہلے تھی یہ 5-6 سال پہلے, اس کے بعد یہ اسٹاک پیٹرول پہ. ٹھیک ہے. اس کے پلگز آفٹر مارکیٹ ڈلے میں, وہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ حیدر علی صاحب مجھے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ اس گاڑی کے اندر جو اے سی کا کمپریسر ہے وہ چینجڈ ہے, تو وجہ کیا تھی حیدر علی صاحب اس کا کمپریسر چینج کروانے کی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کی جو پیٹرول ایوریج تھی وہ کافی گندی آتی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کمپریسر کو, تو یہ کافی لوڈ ڈالتا تھا میرے انجن کے اوپر, جو اس کی لائف بھی کم کرنی تھی اس انجن نے, اس کمپریسر نے. تو بیسیکلی اس کو چینج کر دیا. وہ ایک چھوٹا کمپریسر ہوتا ہے, وہ آپ کسی بھی گاڑی میں انسٹال کروا سکتے ہیں مہران وغیرہ میں, اور اس کی پرفارمنس بہت آؤٹ کلاس ہے, بہت آؤٹ کلاس. اچھا حیدر علی صاحب, آپ کا اس گاڑی کے ریلیٹڈ, آپ نے 5 سال سے یہ گاڑی رکھی ہے, آپ کا اس گاڑی کے ریلیٹڈ کوئی مکینیکل ایکسپیرینس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ مکینیکل ایکسپیرینس اوور آل میرے اس کے ساتھ اچھا رہا ہے, اور اس میں ایک یہ چیز ایڈ کروں گا کہ اس میں کاربوریٹر کے ساتھ ایک ویکیوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس ویکیوم پائپ کو جنرلی مکینکس وغیرہ نکال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب گاڑی آن روڈ آپ کی 110-120 پلس جاتی ہے تو وہ ایئر زیادہ سک کرتی ہے, اور اس میں پیٹرول ایوریج آپ کی زیادہ اچھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پک میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو میرا میسج یہ ہے کہ لوگ اس ویکیوم پائپ کو لگوائیں, ٹھیک ہے, اپنے مکینک سے کہہ کے, اور وہ لائف اس کی نا بیسیکلی کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. بلال گنج سے یہ آفٹر مارکیٹ لینا پڑتا ہے. میں نے بھی جب لگوایا تھا تو اس کا میں نے آفٹر مارکیٹ لیا تھا بلال گنج سے, اور اس کے بعد اس کو انسٹال کروایا تھا. یہ بتائیں, آپ نے گاڑی اپنی لو کی ہوئی ہے, تو آپ نے لو کس پہ کی ہوئی ہے؟ لو میں نے اس کے جو اسٹاک اسپرنگز ہوتے ہیں ان کو میں نے تھوڑا تھوڑا کٹوایا تھا, اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس گاڑی کے اندر کوائل اوورز آتے ہیں؟ کوائل اوورز لگ جاتے ہیں, فرنٹ پہ انسٹال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بیک پہ کیوں نہیں ہوتے؟ بیک پہ اس کے شاکس ہوتے ہیں دوسرے, تو اس کی وجہ سے وہ نہیں. شاکس مطلب شاکس دوسرے ہوتے ہیں, تھوڑے سے پتلے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسپرنگ اور شاکس دونوں ہوتے ہیں, لیکن وہ والے کوائل اوورز وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. یہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے. مہران میں جس طرح کمانیاں آ جاتی ہیں اس طرح اس کے یہ ہیں کہ شاکس تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں اور اس میں اسپرنگس آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی آپ نے اسپرنگس کٹوا دیے تھے؟ میں نے ان اسپرنگ کو کٹوا دیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو لو کرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوا, شاک لیک نہیں ہوا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لو کرنے کے بعد گاڑی نے کوئی مسئلہ کیا ہو, تنگ کیا ہو, یا آپ کسی چیز سے تنگ آ گئے ہوں کہ یار لو نہیں کرنا چاہیے تھا اس گاڑی کو؟ یہ بندے کا اپنا ڈیسیجن پہلے لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے اس حساب سے اس گاڑی کو ماڈیفائی کیا ہوا ہے کہ وہ سائڈ اسکرٹس تھوڑی سی ایسی ایکسٹیریئر میں لک دے دیتے ہیں کہ گاڑی میری نیچے ہے. 14 انچ کے ریمز ہیں, تو وہ سارا کچھ کمپنسیٹ کرتے ہوئے نا گاڑی اتنی لو ہے نہیں جتنی لگتی ہے. سر مجھے اب میرا خیال ہے اوور آل ہم نے کافی ساری چیزوں کی بات کر لی ہے, اب اس کی پرائسز کے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے پینٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے اس گاڑی کو ریسٹور کیا تھا, پراپرلی پینٹ کروایا تھا, آپ کی پینٹ کے اوپر کیا کاسٹ آئی تھی؟ پینٹ جاب پہ میری کاسٹ آئی تھی اراؤنڈ 20,000. ٹھیک ہے. اس کے ریم ٹائر آپ نے کتنے کے لیے تھے؟ ریم ٹائر مجھے کاسٹ کیے تھے 45,000. ریم اور ٹائر دونوں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. ریم نئے تھے پرانے تھے؟ ریم نئے تھے بالکل. اب یہ بتائیں, یہ جو پینل آپ نے, یہ سائڈ پینلز ہیں, یہ فائبر کے ہیں, یہ کتنے کے لیے تھے آپ؟ یہ مجھے 3,000 کے کاسٹ کیے. ٹھیک ہے. ایگزاسٹ آپ نے قابلی لیا تھا, وہ کتنے کا؟ 15,000. سائڈ مرر آپ نے کرونا کے لگائے ہیں, وہ کتنے کے ملے تھے؟ وہ کاسٹ کیے تھے اراؤنڈ 6,000. انٹیریئر میں آپ نے کوشش کروائی تھی, وہ کتنے کی کاسٹ کی؟ 8,000. اور ساؤنڈ سسٹم؟ ساؤنڈ سسٹم 35,000. اب اس گاڑی کی مینٹیننس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس کاسٹ کتنی پڑ جاتی ہے آپ کو؟ اس کی مینٹیننس کاسٹ اراؤنڈ 3,000 کلومیٹرز یہ چل جاتی ہے, تو 2,200 کے انڈر یہ ہو جاتی ہے, جس میں اس کا آئل فلٹر آ جاتا ہے, ایئر فلٹر آ جاتا ہے, اور اس کا آئل چینج ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اس کا آپ نے کمپریسر چینج کروایا تھا, آپ نے بتایا تھا, تو وہ آپ کو کمپریسر کتنے کا ملا تھا؟ کمپریسر کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اس کی اور چیزیں بھی چینج کروائی تھیں کافی. میں نے جو اس کا کولنٹ سسٹم تھا وہ سارا چینج کروایا تھا, تو وہ اراؤنڈ 30,000 پڑا تھا. اس سب کے علاوہ آپ نے گاڑی لو کروائی تھی, تو لو آپ نے اسپرنگ کٹوائے تھے, اس پہ کیا خرچہ آ گیا تھا آپ کا؟ اس میں میرا 1,000. اس ریویو کو یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں یار. آئی ہوپ آپ کو آج کا ریویو پسند آیا ہو. پسند آیا تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب, اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.